اللہ جل جلالہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس کے اندر روح ڈالی ہے، اور جب آدمی سوتا ہے تو یہ روح اس سے الگ ہوتی ہے۔ اس لیے تو انسان خواب دیکھتا ہے کہ اس کی روح اس کے جسم سے الگ ہو کر مختلف جگہوں پر گھومتی پھرتی ہے، صرف اس کی نفس چلتی ہے، اس کا سانس چلتا ہے۔ بعض حضرات نے اس کی تشریح ایک اور طریقے سے کی ہے کہ روح کی دو قسمیں ہیں۔ ایک روح حیوانی کہلاتی ہے، جو کہ ماں کے پیٹ میں انسان کی بناوٹ اور اس کی تخلیق سے ہی اس کے ساتھ رہتی ہے، اس وقت سے لے کے اس کی موت تک اس کے ساتھ ہوتی ہے، اور اسی روح حیوانی کی وجہ سے انسان کی سانس چلتی ہے، اس کی نفس چلتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر روح الہی ہے، جو کہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس میں ڈالی جاتی ہے، اور اس کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ کیسا ہوگا آگے جا کے، اس کا عمل کیسا ہوگا۔ اب جب آدمی سوتا ہے تو روح حیوانی تو اس کے اندر موجود ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اس کی نفس چلتی ہے، اس کا سانس چلتا ہے، لیکن وہ روح الہی اس سے الگ ہو جاتی ہے، اور وہ پھر مختلف جگہوں پہ گھومتی پھرتی ہے۔ بسا اوقات اس کی ملاقات زندہ یا مردہ روحوں سے ہو جاتی ہے، جیسے آدمی خواب دیکھتا ہے کہ وہ دنیا سے گئے لوگوں سے ملاقات کرتا ہے، تو اس کی وہ جو روح الہی اس سے الگ ہوتی ہے، وہ سیر کرتی پھرتی ہے اور مختلف لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ اب اگر اس آدمی کی قسمت میں اٹھنا ہے نیند سے، تو نیند سے اٹھ جاگنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی جو روح الہی ہے اس کو واپس لوٹا دی جاتی ہے، تو پھر وہ اٹھ جاتا ہے۔ اور اگر کسی آدمی کے مقدر میں نیند سے جاگنا نہیں ہے بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مر جانا ہے، تو روح الہی تو پہلے سے نکل چکی ہے، وہ واپس نہیں آتی، اور جو روح حیوانی اس کے اندر موجود ہے جس کی وجہ سے اس کی سانس چل رہی ہے، وہ بھی اس سے نکل جاتی۔ تو جی اللہ جل جلالہ نے عجیب و غریب نظام بنا رکھا ہے، قدرتوں پر مبنی۔ اس لیے نیند کو موت کی بہن کہا جاتا ہے، کہ نیند جو ہے وہ موت ہی کی بہن ہے۔ آدمی جب سوتا ہے تو وہ آدھا مر چکا ہوتا ہے، اسے ارد گرد کی کوئی خیر خبر نہیں ہوتی کہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔